أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ہمارا یہ آج کا ہیلدی ٹیچر ہیلدی ایجوکیشن بٹل طالب کے ٹیچرس کے لیے جو مفت ان کی جانچ یا ان کو کنسلٹیشن کا جو پروگرام تھا اس کا باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا ہے. میں ڈائس پر تشریف مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے یہاں کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ذمہ داران اور یہاں کے مینجمنٹ اور آپ تمام کا بھی میں استقبال کرتا ہوں. اس وقت آل انڈیا ایڈیڈ ٹیچر ایسوسیشن آئٹا ایک اساتذہ کی تنظیم ہے جو ملکی سطح پر اساتذہ کے لیے کام کرتا ہے. ان کی مسائل کو حل کرتے ہوئے ان کے پرابلمس کے ساتھ ساتھ اسکول میں اور ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینجز لانا چاہیے, جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو کس طرح ہم دور کیا جا سکے, ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ اسکولس میں کس طرح لایا جا سکے, بچوں کے اندر اخلاق کس طرح ہم لا سکیں, تمام چیزوں پر وہ گفتگو کرتی ہے. اس میں کے جی سے لے کر پی جی تک کے ٹیچرس اس میں ممبرس ہیں. یہ الحمدللہ پورے کرناٹک میں 25 ڈسٹرکٹ میں یہ کام کر رہے ہیں. کچھ ڈسٹرکٹ میں ایکٹیو ہے, کچھ ڈسٹرکٹ میں ایکٹیو نہیں ہے. بہرحال الحمدللہ اپنے حساب سے یہ کام کر رہی ہے. جو ہم مہم چھیڑا ہے اس تعلق سے آپ کو میں ایک بات بتاتے چلوں کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ آف کرناٹکا اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا ایک سروے رہا ٹیچروں کی ہیلتھ کو لے کر. انہوں نے ایک سروے کیا, اس کی رپورٹ جو ہے ہمارے سامنے آئی. آپ کو حیرت ہوگی وہ رپورٹ سن کر کہ 60% ٹیچرز بیمار چل رہے ہیں. کتنے؟ 60% ٹیچرز بیمار چل رہے ہیں, جن کو بی پی, شوگر, کینسر, کڈنی جیسے مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ہے. اب بتائیے مجھے کہ ایسے ٹیچرز جب کلاس روم میں انٹر کریں گے, ایک جن کے اندر جو ایکٹیونیس ہونا چاہیے تو کلاس روم میں بچوں کو کس طرح جو ہے ٹیچ کر سکتے ہیں, وہ ایسے بیماری حالت میں کیوں کیسا جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں. اچھا, یہ بیمار کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیماری اس لیے ہوئی کہ گورنمنٹ ٹیچروں کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, مختلف انداز کا جو ہے ان کے اندر پروگرام دیتا ہے, الگ الگ سروے کراتا ہے, پورے ڈیوٹیز نان ٹیچنگ ڈیوٹیز پورے ٹیچروں کو ڈالتا ہے. اس کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے مینٹل ٹرسٹ ان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے, تب جا کر ٹیچروں بیمار بنتے ہیں. ایسے تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کچھ نہ کچھ بیمار رہتے ہیں, لیکن ٹیچرس کمیونٹی بہت زیادہ اس میں افیکٹو ہے. ایک تو بچوں کا گھر میں اپنا ماحول سنبھالتے ہوئے بچوں کا پورا جو چیز, پھر گورنمنٹ کا دباؤ, پھر مینجمنٹ کا دباؤ, یہ تمام چیزیں جو دباؤ ہے اس کے نتیجے میں ٹیچر جو بیمار چل رہا ہے. تو ہمارا اس مہم کے ذریعے, اس کیمپین کے ذریعے ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ لوگ ٹیچر کو ٹیچنگ کے علاوہ دوسرا جو ہے کوئی کام نہ دے, اور جو ہے ایک بہتر استاد ہونے کے ناطے وہ اپنا کام کرے. یہ اگر ماحول, یہ اگر ہمارا انوائرمنٹ اگر کریٹ ہو گیا تو ٹیچنگ بھی اچھا چلے گا, ٹیچرز بھی اچھا بنے گا. اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ سمجھے کہ کم سے کم ہم اس مہم کے ذریعے ٹیچروں کے اندر اویئرنیس لایا جائے. بھائی آپ کی صحت بہت اہمیت ہے,
ایک پیڑھی بنانے والے, جنریشن بنانے والے ٹیچرس حضرات ہم لوگ. تو ان کی صحت اگر صحیح رہی تو پوری سماج کی, سوسائٹی کی صحت صحیح رہتی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہم کے ذریعے ہم ایک اویئرنیس لانا چاہتے ہیں. بڑا چینجز تو نہیں آئے گا, لیکن کم سے کم ایک جاگرت ہو جائیں گے, گورنمنٹ جاگرت ہوگا, ٹیچرز جاگرت ہوں گے, اپنے صحت کا خیال رکھیں گے. علم کی شمع تاریکیوں میں, اندھیروں میں روشن کرنے والوں کو اساتذہ کہا جاتا ہے, جس سے سارا عالم منور ہوتا ہے. اساتذہ کی خدمات ناقابل فراموش ہوتی ہیں اور وہ ملک کے لیے ایک اچھا شہری, اچھا سٹیزن تیار کرتا ہے, اچھا سماج بناتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے سماج کو بگاڑ بھی سکتا ہے, سماج کو برا بھی کر سکتا ہے. اساتذہ کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں. تو اساتذہ جو شب و روز محنت کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے تعلیم یافتہ بنتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. اسلام یہاں پر ایٹا کی طرف سے ایک فری کیمپ لگایا گیا ہے. اساتذہ کو ذہنی طور پر جو پریشر پڑتا ہے, جو دباؤ پڑتا ہے, اس کے علاج و معالجے کے لیے یہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے. یہ ایٹا قابل مبارکباد ہے کہ اس نے ایسا انتظام کیا اساتذہ کے لیے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اساتذہ کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے مستقبل میں کوشش کرتے رہے. اسلام نے صحت کے بارے میں ہم کو زور دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. تو ہیلتھ آدمی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, اور صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی, دو چیزیں جس کو آدمی کبھی فراموش نہیں کرتا, بھول نہیں سکتا, ایک صحت اور دوسرے وقت, خالی وقت جو فراغت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ دو نعمتیں ہیں جو بڑی نعمتیں. تو ہم کو اپنی صحت کی قدر کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم کو وہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے جس سے ہماری صحت بہتر ہو, صحت اچھی ہو. ظاہر بات ہے کہ اسلام ہم کو کوئی چیز کھانے سے نہیں روکتا. دنیا کے اندر چند چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی. شراب ہے, دوسری چیزیں ہیں, لیکن دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے حلال ہے. آپ پھل کھا سکتے ہیں, فروٹ کھا سکتے ہیں, اچھے کھانے کھا سکتے ہیں, بہترین غذائیں کھا سکتے ہیں, اپنی صحت کو بنا سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے اس کو اسلام نے منع کیا. شراب سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے, سائنس بھی کہتی ہے, مجاہد بھی کہتا ہے. سگریٹ نوشی سے آدمی کی طبیعت کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آدمی کو نقصان پہنچانے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کو مقابلے میں بھاگتے تھے. ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا مقابلہ ہوا. حضرت عائشہ سے آگے چلی گئی, اور کچھ مدت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا مقابلہ ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے کیونکہ گزرا موٹی ہو گئی. تو ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوڑیں, بھاگیں, اچھا کھائیں اور صحت کے مقام پر جائیں, فرض ہو جائیں, تاکہ ہم کو ایک ذہنی سکون میں جو پریشر ہم کو مل رہا ہے اس سے پریشر سے ہم نجات پائیں. بس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آئٹا کے تو کہ انہوں نے اس طرح کا کیوں لگایا, اور بھی اس طرح جو اساتذہ کی جو سہولت ہو اس بات کے لیے کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کی خدمات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو. Teachers' health is one of the most things. The one who make us doctors, engineers, all by the teachers only. So everyone used to respect that first mother is the teacher or the first father is the teacher. So
they will have many pressures from everywhere. So the health of a teacher is very important. So we need to give a good awareness of that. So thank you. کہ آج کل کی دنیا جو ہے یہ میٹیریلسٹک ہو گئی ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے فساد برپا ہو گیا ہے. تو اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں, دوسرے بھی شامل ہیں. کمائی میٹیریلسٹک میں زیادہ کمانا یہ بھی ہے, اور دوسرا کیا ہے, ان کو جو گائیڈنس جو مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو کام دیے جا رہے ہیں, ایسا ہے کہ وہ اساتذہ نہیں, کوئی لیبر سے ایسا کام دیا جا رہا ہے, ہر طرح کے کاموں سے لیے جا رہے ہیں. یہاں تک انسانوں کا سینسس چھوڑیے, جانوروں کا سینسس بھی کراتے ہیں کہ کتے کتنے ہیں, گائے کتنے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, اور ہر دن جو ہے ان کو ایک نہ ایک انفارمیشن دیتے رہنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں, ان سے جو ہے اساتذہ کی صحت بگڑ رہی ہے. جیسا جب یہ صحت بگڑ رہی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ اساتذہ ٹیچر جو ہے کریم آف دا سوسائٹی ہے, سماج کا مکھن ہے. جب یہ سوسائٹی ہی زہریلی ہو گئی تو اس میں کریم میں جو ہے اس میں زیادہ زہریلا پن آتا ہے. جب سوسائٹی بیمار ہے تو اس میں جو ہے بیماری اساتذہ میں زیادہ بیماری ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو یہ سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ, جیسا کہ مولانا نے بتایا, کہ بہت سی رہنمائی دی ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار رہو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے ہی سے حاصل ہوتا ہے, کسی دوسرے سے نہیں حاصل ہوتا ہے. اور آپ جو ہے دنیا کے لیے محنت کریں, مگر جو ہے آپ کا یہ جو ہے آپ اپنے آخرت سدھارنے کی کوشش کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ سکون دے گا. تو یہی چیزیں ہیں, اور جو جس میں آپ کو سکون ملے گا, آپ کی صحت بھی رہے گی. یہ ساؤنڈ مائنڈ ہے, ساؤنڈ باڈی. جب تک ساؤنڈ مائنڈ نہیں رہے گا آپ کو ساؤنڈ باڈی نہیں ملے گی. جب ساؤنڈ باڈی نہیں ملے گی تو آپ کوئی ایجوکیشن آپ یہ نہیں کر سکتے, پراپت نہیں کر سکتے دوسروں کو. تو یہ چیزیں ہیں جو سماج کو بنانے کے لیے, سماج کے معمار ہیں. آپ جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور یہ جو آئٹا کی طرف سے یہ مہم جو چلائی گئے, اب یہاں پر اس کا جو ہیلتھ کیمپ جو رکھا گیا ہے اس کا پورا استعمال کریں. یہ اسی کے بعد ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. The teachers are taking care of everyone, but the sad part is there is no one to take care of the teachers here. So they are into their routine job. It's completely stressful. Because in order to manage a set of 40 plus students with various needs and to handle the parents with various expectations is quite tough, especially in a place like Bhatkal, where we have parents as well as students with different variety of exposure. Some of our students were born and brought up inside Bhatkal, some were born and brought up outside Bhatkal in most of the Gulf area, and they recently migrate into Bhatkal. So the level of expectation of the parents as well as the students, it will be completely, a different variation. So in order to address and take care of all the requirements is the toughest challenge which is in front of our teachers. And alhamdulillah, they are doing a great job. But the sad part is, as I told, they fail to take care of themselves. So I really appreciate the initiative which has been taken by IATA Karnataka State. Our state president, Brother Raza Manvi, is over here. So on behalf of all the teachers of Bhatkal, I really appreciate the initiative which has been taken by IATA, and I hope teachers will take benefit of this health camp, and in near future they will prioritize taking care of their health. Thank you so much. तो हमने सोचा इसलिए एक मेडिकल कैंपेन थ्रूआउट स्टेट हम जो चला रहे हैं. तो आज हमारे यहाँ भटकल में इसी सिलसिले की एक जो मेडिकल कैंप जो हम असاتذہ के लिए बना करते हैं, तो यहाँ इस इफ्तिताई तकरीब में जो हजरात जो शामिल हैं, माशाअल्लाह ज़ुबैर मौलाना साहब, और मुजाहिद साहब और हमारे डॉक्टरान,
फिर हमारे असर जो है, मैं आप तमाम इस तकरीब में जो आप लोगों ने मिले, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमारे जो मीडिया से ताल्लुक जो साथी जो मौजूद हैं, तो इनका भी मैं हमारे ऐसा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमारे इस तकरीब के लिए जो हमने इस हमारे वेलफेयर हॉस्पिटल जो हमारे लिए सहूलत दिया कि इनके जिम्मेदार को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप हमारे माननीय सर को भी शुक्रिया अदा करते हुए इससे